السلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت پاک پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلے لوگوں پر فرض ہوئے۔ روزہ پہلے بھی لوگوں پر فرض تھا اور آج بھی امت محمدیہ پر روزہ فرض ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پہلے کے زمانے میں کچھ دنوں کے روزے مخصوص تھے، 13، 14، 15 تاریخ، کچھ جگہ پہ 10 تاریخ، کچھ جگہ پہ 7 تاریخ، اس طریقے سے الگ الگ انبیاء کرام کی شریعت میں روزے اس طریقے سے لیکن جو نظم اور جو طریقہ ابھی فی الحال امت محمدیہ کا ہے روزے کا، وہ نظم کسی اور قوم کا نہیں تھا۔ روزے فرض تھے ضرور، لیکن جو طریقہ کار اور روزہ رکھنے کا جو طریقہ ہے، روزہ کھولنے کا جو طریقہ ہے اور اس کے جو آداب ہے، یہ امت محمدیہ کے اوپر جو ابھی ہے وہ اس طریقے سے پہلے نہیں تھے۔ باقی روزہ فرض ابھی بھی ہے اور اگلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ اب جب روزہ فرض ہے تو ہم سب کے لیے یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا مکمل طور پر ادب و احترام کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کیا ہے؟ تو ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام یہ ہے کہ اگر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں اور ہمارے اوپر روزہ لازم ہے تو ہم پر لازم یہ بات ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ پھر یہ نہیں چلے گا کہ مجھے یہ ہے وہ ہے، مجھ سے بھوکا نہیں رہا جاتا ہے۔ ہاں، کوئی ایسی بیماری ہے کہ جو صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی جن کے اندر صلاحیت اور وقت نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن جو روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آج بہت سارے لوگ تو اکثریت ایسے ہے کہ روزہ رکھنے کی ان کے اندر طاقت ہے، لیکن وہ یہ کہیں گے کہ میں نے آج تک رکھا نہیں ہے تو ہمت نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے، آپ کرو، اللہ کی طرف سے آپ کو مدد ملے گی، خالی آپ ایک بار کر کے دیکھو۔ کیونکہ روزہ کے اندر اللہ نے بہت ساری حکمتیں رکھی ہیں، صرف ایسا نہیں کہ صبح سے لے کے شام تک آپ کھانے پینے اور دیگر شرعی معاملات کی طرف سے جو جو چیزوں کو آپ کو رکنے کے لیے کہا گیا آپ اس سے رکتے ہو، صرف یہ اس میں اتنا نہیں ہے، اللہ نے اور بھی بہت ساری حکمتیں رکھی۔ ایک جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ آدمی کو تندرست بنا دیتا ہے، اور ایک بہت بڑے سائنٹسٹ نے اس پر ریسرچ کیا کہ آخر اہل ایمان اور اہل اسلام کو 30 دن تک روزہ رکھنے کے لیے لازم، اگر عبادت ہی تھی تو 1 دن 2 دن 5 دن بہت تھے، لیکن 30 دن روزہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگلی امتوں پر تو 30 دن تھے نہیں، ان کو 30 دن روزہ رکھنے کی فرضیت کیوں؟ بھئی جیسے حج ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے نا، پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں اگر آپ کو حج کرنا ہے تو کہاں جانا پڑے گا؟ مکہ شریف، اس کے علاوہ کہیں بھی آپ حج نہیں کر سکتے ہو، اتنی بڑی عبادت ہے۔ دوسری جگہ کوئی جگہ، لیکن اس کے بھی کتنے دن ہیں؟ 5 دن۔ کتنے دن ہیں؟ 5 دن میں آپ کا حج مکمل۔ لیکن روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے دن رکھے؟ 30 دن، اور وہ بھی بڑی پابندیاں کہ آپ پانی بھی نہیں پی سکتے، کھانا تو بہت دور کی بات ہے، پانی بھی نہیں پی سکتے۔
تو ایک سائنٹسٹ نے اس پر بہت بڑا ریسرچ کیا، بات بہت لمبی ہے لیکن مختصر وہ یہ بتاتا ہے کہ میری سائنٹسٹ کے اعتبار سے اور میرے علم کے مطابق، جو مجھے میڈیکل لائن کا علم ہے، وہ یوں کہتا ہے اس کے مطابق اگر کوئی آدمی 30 دن تک صبح سے لے کر شام تک اگر اپنے آپ کو کھانے پینے اور دیگر ہم بستری وغیرہ سے اگر بچاتا ہے تو وہ سائنٹسٹ کہتا ہے کہ کبھی وہ لا علاج بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتا ہے۔ لا علاج بیماری سمجھ دو، جس کی کوئی دوا، ایسی بیماری میں وہ کبھی مبتلا نہیں ہوگا۔ اگر 30 دن کوئی بھوکا، اس نے بھوکا کا لفظ استعمال کیا، تو اس نے کہا وہی چیز جو مذہب اسلام میں جو روزہ کہا گیا ہے وہ اصل میں روزہ ہے، عبادت ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ روزے کے صدقے میں اپنے بندوں کو بیماریوں سے بچا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور روزے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ، حج کرو مالدار ہو جاؤ۔ یہ حدیث پاک ہے حضور کی کہ حج کرو اور مالدار ہو جاؤ، اور روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ، یہ سرکار کے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، آپ دیکھنا، پہلے میں بھی سوچتا تھا جب یہ حدیث پاک مجھے اچھی طرح سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یار جو ایک بار حج میں جاتا ہے، عمرہ میں جاتا ہے، وہ بار بار جاتا ہے، اتنا مہنگا ہے تو بھی اتنا پیسہ آتا ہے کہاں سے؟ لیکن جب سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک پر جب نظر پڑی اور اس کو سمجھ میں آیا تو بات صحیح ہے کہ میرے آقا نے فرمایا حج کرو اور مالدار ہو جاؤ۔ اور وہاں تو وہ مقامات ہے کہ جہاں پر آپ ایک دعا کرتے ہو آپ کی دعائیں، اب ظاہری بات ہے جو آدمی وہاں جائے گا وہ ایک دعا تو ضرور کرے گا، اور وہ کون سی دعا کرے گا؟ اے اللہ تعالیٰ مجھے، وہ دعا تو کرے گا۔ میں جاؤں گا تو میرے لیے بھی کروں گا، آپ کے لیے بھی کروں گا، آپ جاؤ گے تو اپنے لیے کرو گے میرے۔ اب ظاہری بات ہے وہاں تو کتنے مقامات ہیں، مقام مستجاب جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا 70,000 فرشتے وہاں دعا کرنے والوں کی دعا پر آمین کہتے۔ اب جس کی دعا پر 70,000، ایک جگہ آقا نے فرمایا ایک فرشتہ اگر آمین کہتا ہے نا تو وہ دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا۔ یہاں تو 70,000 ملائکہ آپ کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے وہاں آدمی دعا کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے تو نے مجھے آج تیرے اس دیار کی حاضری کا موقع دیا، مجھے بار بار عطا فرما۔ اور جب وہاں جانے کا ہوتا ہے نا، جتنے بھی لوگ گئے اور جا رہے اور جانے والے، کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب جانے کا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے سب انتظام ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ آج اہل ثروت، اہل دولت ابھی بھی ہے، اگر وہ چاہے نا تو ہر مہینے عمرہ کر سکتے، لیکن ابھی تک ایک بھی عمرہ نہیں کیا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے جن کے پاس کچھ یعنی کوئی ٹھکانہ نہیں، لیکن جب ہوتا ہے تو وقت ہوتا ہے اور وہ جا کے آ جاتے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات۔ سرکار کا فرمان ہے حج کرو مالدار ہو جاؤ، روزہ رکھو تندرست ہو۔ تو یہ جو روزہ ہے اصل میں، دراصل روزہ بندوں کو تندرستی عطا کرنے کے لیے ایک عظیم الشان ذریعہ ہے۔ تو سرکار اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کیا کیے گئے؟ فرض کیے گئے، جیسے کہ اگلوں پر فرض ہوئے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری مل جائے، شاید روزہ رکھو تو تم نیک بن جاؤ، تمہاری عادت بن جائے، عبادت کرنے کا ذوق اور شوق پیدا ہو جائے۔ کیونکہ کوئی بھی چیز 30 دن تک اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کو اس چیز کی عادت بن جاتی ہے۔ اب ظاہر بات 30 دن آپ روزہ رکھو گے، روزے کی عادت بن جائے گی، 30 دن تک آپ نماز پڑھو گے، آپ کو نماز۔ لیکن ہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، جب رمضان مہینہ ختم ہوا، سمجھ گئے بات، نماز بند، تلاوت قرآن بند، ذکر و اذکار بند، سب کچھ بند۔ پھر ان کو پوچھو کہ یار آپ نے آئے تو ہاں ٹائم نہیں ملتا ہے، اور پھر ان کو آپ وہ بولو کہ آپ نے یار موبائل کے بغیر آپ کو چلتا نہیں ہے، تو کیا اب عادت بن گئی ہے نا، کیا کہیں گے وہ؟ عادت بن گئی، چھوٹتی نہیں۔ آپ شراب پی رہے ہو، عادت پڑ گئی، چھوٹتی نہیں ہے۔ آپ یہ بھانگ پی رہے ہو، عادت پڑ گئی ہے، چھوٹتی نہیں ہے۔ آپ یہ گالیاں بول رہے ہو، کیا کرے، عادت پڑ گئی زبان سے۔ تو آپ کو اتنے دن کچھ دن کرو تو عادت پڑ جائے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں 30 دن تک آپ آؤ اور وہ عادت نہیں بنتی۔
آپ روزہ رکھ رہے وہ عادت نہیں بنتی، 30 دن تک آپ کلام پاک پڑھ وہ عادت نہیں بنتی، تو یہ بڑا افسوس کا مقام ہے۔ یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جانے چاہیے، ہم 30 دن تک آ رہے، 30 دن تک کلام پاک پڑھ رہے، اس کی عادت ہم کو کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس میں یہ عادتیں پیدا کریں، تلاوت کی عادت بنا لیں، اللہ کے ذکر کی عادت بنا لیں، روزہ رکھنے کی کم سے کم پورا مہینہ نہیں تو ہر مہینے کچھ نہ کچھ روزہ رکھنے کی عادت رکھیں، بھلے نفلی ہی روزے ہیں، ضروری نہیں ہے رمضان کے علاوہ جو روزے ہیں، لیکن ایک عادت بنائے، اللہ کا ذکر کرنے کی ایک عادت بنائے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پر روزے فرض ہے، انشاءاللہ العظیم، اور آگے روزے کے متعلق جو باتیں ہیں وہ کل سے آپ سماعت کریں گے۔ اللہ سے